درود السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑے انعامات سے اس مہینے کے اندر نوازا گیا ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا وجہ کیا بنا؟ قرآن کا نزول۔ قرآن کریم اس مہینے سے وابستہ ہوا تو اس مہینے کی برکتیں بڑھ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کریم سے کچھ آیات آپ کے اس خطبے میں پیش کی گئی ہیں۔ آئیے اس آیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک، ایک ایسی بابرکت انقلاب بامیز کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ لیدبروا، تاکہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور یہ عقل مندوں کے لیے ہدایت کا اور تذکیر کا باعث بن سکے۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بہت سارے انسان اور جناتوں میں سے لوگوں کو پیدا اس لیے کیا کہ ان سے جہنم کو بھر دیں گے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے پاس دل ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ اس سے سوچتے نہیں، اس کے ذریعے سے کام نہیں لیتے۔ یہ لَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، اور یہ اس سے دیکھتے نہیں، یہ اس سے کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے پاس کان ہیں، یہ اس سے سنتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بات بتائی کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل لوگ ہیں۔ اور پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اے اہل کتابوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اپنے دین کو کیا سمجھ لیا؟ لہو لعب، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، حیات الدنیا نے انہیں کیا کیا؟ دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو اور ہماری ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ یہ ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ہماری آیتوں کی یہ منکر ہیں۔ یہ چند آیات آپ کے سامنے کتاب کے حوالے سے پیش کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ بنایا ہے، وہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ ان کو کتاب عظیم دی گئی تھی، اور جس قوم کو کتاب عظیم دے دی جاتی ہے اس کے اوپر آپ سے آپ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ تم اس کتاب کو پھیلانے والے بن جاؤ، اس کتاب کے تم پیغامبر اور سفیر ہو، ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو یہ کتابیں نہیں دی گئی ہیں، جن کو یہ کتابیں، جن کے پاس یہ ہدایت نہیں پیش کی گئی ہے۔ حالانکہ وہ اپنی کتابوں سے شدید محبت کرتے تھے، صندوقوں میں بند کر کے اس کو بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن ان کی جو آداب بیان کی گئی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ لہو و لعب میں اپنے دین کو سمیٹ دیا تھا۔ لہو و لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لہو و لعب کا مطلب ہے کہ دلچسپی، ایک ماحول کریٹ کیا جائے اور اس میں مقابلہ آرائی ہو جائے، اور جب دل چاہا مدد کر لیا، اور جب دل چاہا اس کے غلاف کو بند کر دیا، اسٹیڈیم بند، تماشا بین چلے گئے اپنے اپنے۔
یہ اس کو کہتے ہیں لہو و لعب. جب چاہے کھیل کو سجا دیا اور جب چاہے اسٹیڈیم کو بند کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے, ماحول ختم. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ مخاطب کر کے بتایا یہ گزری ہوئی قوم ہے, وہیں پر انڈر لائن اور بٹوین دا لائن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین کو اس طرح نہ انجام دینا جس طریقے سے یہ اہل کتاب نے انجام دیا. بڑی عبرت کا مقام ہے, بڑے سوچنے کا مقام ہے, بڑے غور و فکر کا مقام ہے یہ. کیا آج یہ امت مسلمہ, سوال کرو اپنے آپ سے, کیا امت مسلمہ اس چیز کو کریٹ نہیں کر رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ اس شعار کو انہوں نے اپنایا نہیں ہے؟ حالانکہ تمہارا رب جس کو کبھی اور نہیں آتی ہے, جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ تمہاری مناجات کو سننے کے لیے ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں کھڑا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ رمضان آیا, ہم عبادت میں روایتی مسلمان بن کر مصروف ہو گئے, اور جیسے ہی رمضان گیا ہم نے اس چیز کو اپنا لیا, کھیل ختم, رب کی عنایات ختم. رب کے بندے بنے ہوئے تھے رمضان میں, اور رمضان ختم ہوتے ہی شیطان کے بندے بن گئے. کیا یہ لہو و لعب نہیں ہے؟ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں بھلا دیا, بھلا دوں گا اس کو. آپ سوچیں نا, ہماری قوم جس کو ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی گئی تھی, اس کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ حشر یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان یہ مشہور کر دیا گیا کہ ایک ایک حرف کے اوپر نیکی, اور نیکیوں میں اتنا غرق, 5 قرآن, 10 دن میں قرآن. اور ہم نے اس کا مقابلہ آرائی یوں کیا کہ اگر فلاں کے ہاں 12 دن کا قرآن ختم ہو رہا ہے تو ہم 10 ہی دن کا قرآن ختم کریں گے. اگر ان کے یہاں 10 دن کا ہو رہا ہے تو ہمارے کمپاؤنڈ میں 5 ہی دن کا قرآن ختم ہوگا. اگر ان کے یہاں 5 دن کا قرآن ختم ہو رہا ہے تو ہم 3 ہی دن میں ختم کریں. اور اگر ان کے یہاں 3 دن میں ختم ہو رہا ہے تو لو ہم نے 1 ہی دن میں ختم کر دیا, ہم نے 1 ہی دن میں ختم کر. اور یہ نہیں, اگر ان کے یہاں ایسا ہوا ہے تو پھر ہمارے یہاں 12,000 کے بجائے 14,000 ملے گا, ان کے یہاں 15,000 میں تو ہمارے یہاں 20 ملے گا. یہ مقابلہ آ رہا ہی نہیں ہے کیا؟ یہ لہو نہیں ہے کیا؟ اور قرآن پاک کو مسلمانوں نے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ایسے پڑھا ہے کہ پورا تحریف کر ڈالا. وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, کرلا کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لوگوں نے اس کو بتایا, اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ امام اور یہ حافظ یہ کس جگہ سے پڑھ رہا ہے. باقاعدہ میں نے سنا ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں, ایک فاسٹ ٹریک پر دوڑنے والی نماز پڑھی جا رہی ہے, وہ کھڑے ہوتے ہی امام صاحب پھر سجدے میں. اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے, اور اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. لیکن ہمارا بیشتر طبقہ وہ خاموش ہے. اس کو کیا چاہیے؟ 10 دن والی تراویح چاہیے. کارپوریٹ نے تراویح کے اوپر حملہ کر دیا ہے, اس کو اغوا کر لیا ہے, اور کارپوریٹ یہ چاہتا ہے کہ میرا بزنس ڈیولپ کرے, جلدی سے میں اس قرآن کو ختم کروں اور مارکیٹ میں پہنچوں, اور پھر مارکیٹ کی زینت بن جائے. یہ قرآن کا نزول کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ تصویر بھی لایا ہوں, آج کی یہ تصویر ہے, یہ آج کا اخبار ہے. 7 دن کے اندر تراویح, اور میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے مدرسے سے فارغ اس میں موجود ہیں, وہ بیانات دے رہے ہیں. مجھے جو دکھ ہوتا ہے, میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء, ہمارے حفاظ کرام اس کارپوریٹ کے اوپر اتر گئے ہیں. انہوں نے ان کو اسیر بنا لیا ہے, اور ان کی ہاموں میں ہاں ملا رہے ہیں. آپ سوچیں, ابھی ایک ایشو اٹھا ہے
مراد آباد کا، اور مراد آباد کے کیا ایشو اٹھا تھا کہ فلاں کمپاؤنڈ میں تراویح کی نماز نہیں ہوگی، اور ان کو 111 آئی پی سی کے تحت دھارائیں لگا دی گئی۔ آپ جانیں اگر اس کے پوسٹر کو آپ نے دیکھا ہوگا تو وہی 10 دن کی تراویح۔ میں جن لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈے چلائے میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ نے جب یہ خبر سنی تو آپ کے سینوں میں اسلام کے لیے کتنی غیرت و حمیت جاگی۔ ہم میں سے کتنے نوجوان لا کی تعلیم کو اختیار کرنے کے لیے اور اس مقدمہ کو لڑنے کے لیے تیار ہوئے؟ کوئی نہیں۔ ہم صرف جذباتیت کا شکار ہیں، ہنگامہ کرنا جانتے ہیں، سڑکوں پر اتر کر کپڑے پھاڑنا جانتے ہیں، ہمارے اندر سوجھ بوجھ نہیں پیدا ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول کوئی نئے نہیں ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے۔ الیکشن قریب ہے، اس کا ایک ایجنڈا آپ ہے، آپ کے بیہاف پر اس الیکشن کو جیتا اور ہارا جاتا ہے، لیکن ہم ایسے ناواقف اور نابلد لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ سیاسی شعور کیا ہوتا ہے، سماج کا اور معاشرے کا مزاج کیا ہے، ہم نہیں جان پاتے، اور نہ ہمارے اندر دین کی کبھی غیرت اور حمیت پیدا ہوتی۔ ہم جذباتیت کا شکار ہیں، اور ہر جگہ جذبات، عبادت میں بھی جذباتیت۔ اور آپ کو ہم نے بتایا کہ کیا روایتیں چل رہی ہیں، اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے تمہاری شعور کو ڈیولپ کیا جائے، تمہارے اندر علم کے رجحانات کو پیدا کیا جائے، تمہارے اندر اس کتاب کے ذریعے سے تعلق باللہ پیدا کیا جائے، تمہاری زندگیوں کو بدلا جائے۔ لیکن ہم جب اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارا ایک مکمل طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے والی کتاب نہیں۔ اسی مسجد کا ایک مصلی خود مجھ سے کہتا ہے، کئی مرتبہ حج کر چکے۔ اب آپ سوچیں، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کر کے لیتدبروا فیہ آیات، غور و فکر کیا جائے، اور وہ ایک انسان یہ خود ہم سے کہتا ہو کہ قرآن سمجھنے والی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس معیار پر ہیں؟ اور جب قومیں اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں تو پھر اس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا۔ ہم نے دین کو مذاق بنا ڈالا، اور آپ جانیں ایسی بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں گزر رہی ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو پھاڑ لیا تھا، فرقہ پھاڑ لیا تھا، تفرقے میں ڈال دیا، اور کیا وَكَانُوا شِيَعًا، اور انہوں نے کیا گروہ بنا لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لَسْتَ مِنْهُمْ شَيْئًا، تم ان میں سے نہ ہونا، تم ان کی پشت پناہی نہ کرنا۔ کیا آپ میں طبقے نہیں ہیں؟ اور طبقے ایسے ہیں کہ ٹوپیوں کی بنیاد پر، پاجاموں کی بنیاد پر، داڑھیوں کی بنیاد پر، کلر کی بنیاد پر اپنے اپنے مسجدوں کو الگ کر رکھا ہے، چینلائز کر ڈالا ہے۔ اب آپ سوچیں، دین کا جنازہ ہماری اپنی حرکات اور سکنات سے نکل رہا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ اس مسجد کے اندر رات میں پڑھی گئی ہے، تراویح کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے تبوک کا جائزہ لیا ہے، غزوہ تبوک کا جائزہ لیا ہے، اور اس میں دو گروہوں کو بتایا ہے۔ ایک گروہ تو منافقین کا تھا اور دوسرا ایمان لانے والوں کا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا علماء کرام کے لیے کہ وہ اپنے عوام کو مسجدوں میں اللہ کی اس کلام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بتاتے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے تو شبینہ رکعتوں کا اہتمام کر لیا نا، ایکسپریس ٹرین کی طرح قرآن پڑھنا چالو کیا، اور اس کے پڑھنے والے کوئی اور نہیں، امام ہیں اور حفاظ کرام ہیں۔ ہم نے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا؟ اور یہ اس لیے نہیں گفتگو کرتے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عوام ہم سے خوش ہو جائے، دین کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظروں سے وہ گر جائیں گے۔ وہ کارپوریٹ لوگوں نے ان کو اغوا کر رکھا۔ اللہ کے لیے اس مسجد و محراب سے جو کچھ میں نے حق جانا ہے آپ کے سامنے بیان کیا،
اور اگر آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کے اہل علم لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو انہیں کھڑے ہو کر اس کو روکنا چاہیے. جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اس بات کو روکے، ورنہ اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر کوئی تمہاری پشتی پاہی کرنے والا نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات صرف مراد آباد، متھرا کی جامع مسجد کے اندر چڑھ کر بھگوا جھنڈے لے رہے گئے ہیں. کتنی جگہوں پہ افطار کی پلیٹیں پھینک دی گئی ہیں اور عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے گئے. میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو لہو و لعب بنا دیا، ہم نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، ہم نے دین کو ایک محدود سوچ میں لا کر اس کو تقسیم کر ڈالا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا. ایک قرآن کی آیات ہے جس کے سامنے، آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے تلاوت کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جس مصنف کا اور جس کے مترجم کا آپ پڑھنا چاہیں جا کر قرآن پڑھیں، جو میں نے خطبے میں حوالے دیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو. قرآن دیکھیے اور قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو طے کیجیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کی بات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب الکریم.